بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. حاضرین، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ہر روز ایک نیا رنگ دکھا رہی ہے، ایک نیا پینترا بدلتی ہے اور اس کا ایک نیا شیڈ ہر روز ہمیں نظر آتا ہے. آج کل مائنس عمران خان کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ مائنس عمران خان فارمولہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب جو سابق گورنر ہیں اور سابق انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، فواد چودھری صاحب، یہ دونوں مل کر انہوں نے ملاقات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے. شاہ محمود قریشی صاحب کو کس بات کے لیے کنونس کیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کا جواب کیا تھا، ان کے تحفظات کیا تھے، ان کی شرائط کیا تھیں، معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کی آفر کو قبول کر لی ہے اور کن شرائط پہ کیا، آگے معاملہ کیا ہوگا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کل بڑے اگریسو نظر آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے 9 مئی کے جب واقعات ہوئے تو اس کے بعد عمران خان صاحب تھوڑے سے بیک فٹ پہ چلے گئے تھے، لیکن اب اچانک ان کے اندر ایک اگریشن نظر آئی ہے اور ان کی جو لاسٹ ٹائم جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ہیلی کاپٹر آیا تھا عمران خان صاحب کے گھر کچھ دن پہلے، جب سے وہ ہیلی کاپٹر خان صاحب کے گھر میں اترا ہے تب سے عمران خان صاحب کے تیور بدل گئے ہیں. اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا ایک اپنا رویہ ہے، پی ڈی ایم نے مذاکرات سے انکار کر دیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سارے موضوعات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں جن پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے وہ کیا لڑائی ہے؟ تو اس وقت عمران خان کو مائنس کرنے کی لڑائی چل رہی ہے. یہ مائنس عمران خان فارمولہ بیسیکلی ہے کیا چیز، اس پر ہم بات کریں گے آسانی سے سمجھانے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں یعنی 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب جو تھے انہوں نے ایک ملاقات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے. کہنے والے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ کچھ ادارے ہیں، کچھ لوگ ہیں، ان کے اشاروں پر کی گئی ہے یا ان کے حکم پر کی گئی ہے یا ان کے کہنے پر کی گئی ہے. اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے سامنے 2-3 ایسی شرائط یا 2-3 ایسے معاملات رکھے گئے ہیں جس پر انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ اس وقت صورتحال جو بنی پڑی ہے اس میں عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان تو جو اوپر ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو عمران خان تو اب کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. عمران خان کے نام پر تو انہوں نے اب ایک کانٹا لگا دیا ہے، اور عمران خان کے نام پر کانٹا لگانے کے بعد وہ اب یہ سمجھ یہ رہے تھے کہ جب ہم عمران خان کے نام پر کانٹا لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب ان کے پاس دوسری آپشن جو چوائس جو تھی وہ تھی پی ڈی ایم کی. تو پی ڈی ایم کی تو مردے میں اتنی جان ہی نہیں ہے، ان کے تو وہ کہتے ہیں کہ تلوں میں اتنا تیل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کر کے دکھا سکیں یا الیکشن میں جا کر وہ فائٹ کر سکیں یا کوئی ووٹ بینک ان کا ہو اب پاکستان میں. کیونکہ جو ان کی صورتحال بن چکی ہے اس میں انہیں تو شاید مختلف حلقوں سے اگر وہ اپنی جان بھی بچا لیں یا اپنی ضمانتیں بھی بچا لیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ میں اکیلی کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، یہ اوورال پی ڈی ایم کا یہی حال ہے پورے پاکستان کے اندر. تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کے تو مردے میں اب کوئی جان نہیں ہے، پی ڈی ایم تو اب ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو پھر انہوں نے ایک نیا فارمولہ ایجاد کیا. اس فارمولے کے تحت ان کا کہنا یہ ہے، کرنا یہ ہے، یعنی ان کا اندر ان کی سوچ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست کو اب ختم کر دیا جائے، ان کو سیاست سے نکال دیا جائے، ان کو مائنس کر دیا جائے، تو اس کے بعد پھر آگے جو ہیں معاملات پی ٹی آئی کے ساتھ کنٹینیو کیے جا سکتے ہیں. اب عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہی فارمولہ لے کر کہ جس سیاست میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے وہی فارمولہ لے کر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس چلے گئے اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کرنی ہے پولیٹکس، ہماری سیاست اب بچانا بڑی ضروری ہوگی. اگر ہم اپنی سیاست کو نہیں بچا سکے تو پھر ہماری سیاست بھی ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان تو اب کسی صورت میں بھی ان کو قبول نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر ہم یہ کریں کہ انہوں نے 2-3 آپشنز رکھی ہیں کہ ایک آپشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک نئی جماعت بنائیں، ایک نئی جماعت ایک نئے پلیٹ فارم کے ساتھ ہم سارے مل کر جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو آ چکے ہیں، جو آنا چاہ رہے ہیں اور کچھ نئے ادھر ادھر سے لوگ بھی جمع کرتے ہیں، تو ایک نئے پلیٹ فارم سے ہم سیاست کرتے ہیں. اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لیڈ کریں گے اور باقی سارے لوگ جو آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں. تو ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کی یہ بات سنی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک تو طریقہ یہ، اب دوسرا مجھے طریقہ بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جماعت کو یا کسی ایسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں
جن کے ساتھ جس میں مسلم لیگ کاف بھی ہو سکتی ہے، جس میں ایک نئی جماعت بنائی جا رہی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، تو ان کو ہم جوائن کرتے ہیں، ان کو جوائن کر کے جوائنٹ الیکشن لڑتے ہیں، اور پی ڈی ایم کے مقابلے میں ہم ایک نیا مطلب پلیٹ فارم کھڑا کرتے ہیں، ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اس وقت پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے کسی بھی صورت، اور عمران خان کے ساتھ وہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دوسرے آپشن نہیں ہے۔ تو اس آپشن کے طور پر ہم خود، یعنی ہماری جو جماعت ہوگی، جو ہم نئی جماعت کھڑی کریں گے یا جس جماعت کے ساتھ ہم جائیں گے، ایک نئی آپشن کے تحت ہم آئیں گے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا، اب تیسری آپشن کیا ہے، چونکہ 3 آپشن کی انہوں نے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم تحریک انصاف سے ہی الیکشن لڑیں، لیکن جب ہم تحریک انصاف سے الیکشن لڑیں گے تو اس میں پھر عمران خان صاحب نہیں ہوگی، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ ہم ان کے سے جا کر ملاقات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو ملتے ہیں، جا کر انہیں ہم سمجھاتے ہیں، انہیں بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ پیچھے لے کے چلے جائیں، یا آپ ایک دفعہ سیاست سے پیچھے ہو جائیں۔ آپ جب بیک فٹ پہ جائیں گے تو پھر تحریک انصاف بھی بچ جائے گی، آپ کا ووٹ بینک بھی بچ جائے گا، اور کم از کم آپ کی اگر کوئی سیاست رہ گئی یا حالات ٹھیک ہو گئے تو آپ کی کچھ نہ کچھ سیاست بھی بچ جائے گی۔ تو تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، لیکن ہم خان صاحب سے جا کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیاست سے فی الحال وڈرا کر لیں، کوئی اعلان کر دیں، کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کر دیں۔ تو مائنس عمران خان فارمولہ در حقیقت یہ تھا۔ اس پہ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے انہیں کیا جواب دیا کہ یعنی کہ پاکستان کی موجودہ جو سیاست، موجودہ جنگ، جو لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی کے تحت سب سے پہلا تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم عمران خان کو کسی بھی طرح سیاست سے مائنس کریں۔ اس مائنس عمران خان کے فارمولے کے لیے انہوں نے جو سلیب بنائی ہے، جو فارمیٹ بنایا ہے، اس میں 3 طرح کی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے، یا 3 طرح کے انہوں نے آپشن رکھی ہیں۔ وہ تینوں کی تینوں آپشن جا کر شاہ محمود قریشی صاحب سے شیئر کر دی گئی ہیں کہ یہ وہ 3 آپشنز ہیں جس میں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ سنا دیں۔ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ تینوں آپشنز جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے ہیں، یا اس پورے کے پورے فارمیٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ کیا بات کی انہوں نے کہا کہ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ نئی پارٹی بنا کے آئیں گے، آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک نئی جماعت بنائیں گے، تو وہ نئی پارٹی جو اس میں اتنی جان نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن میں جائے، الیکشن لڑے اور الیکشن جیتے، اس میں آپ کچھ سیٹیں لیں گے، اور آپ ایک مطلب بلیک میلر یا ایک پریشر گروپ کے طور پہ تو آپ آگے آ سکتے ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر آپ کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے۔ اس میں آپ کو پھر کرنا یہ پڑے گا کہ آپ بلیک میل ہو کے کسی نہ کسی کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گی، یا جا کے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، اور اس سے آپ ملکی حالات تو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ کا کوئی رول نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یا آپ اپوزیشن ہوگے، یا آپ جا کر کسی نہ کسی کے ساتھ فیور کریں گے۔ دوسری کیا ہو سکتی ہے کہ دوسری آپ کسی نہ کسی جماعت کو جا کر سپورٹ کر لیں، تو اس میں اگر آپ چلے جاتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے تو اس میں آپ کی ورتھ 0 ہے، آپ کی اپنی کوئی اس میں ورتھ نہیں رہے گی، اور لوگ آپ کو پھر بھی ووٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے آئے ہیں ان سے بھی لوگ اب اسی طرح ہی نفرت کر رہے ہیں جس طرح وہ لوگ پی ڈی ایم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی اور جماعت میں جائیں گے تو آپ کو ووٹ مل جائیں گے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ پی ڈی ایم کا ایسا نہیں بنیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو آپ ایک مطلب الگ جماعت کے تھرو یا کسی جماعت کے ساتھ اگر الحاق کر کے آپ آ رہے ہیں تو لوگ اس لیے آپ کو ووٹ دے دیں گے کہ چلو پی ڈی ایم کا ایسا تو نہیں ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے، آپ کو اس طرح کوئی ووٹ نہیں ملے گا، بلکہ آپ سے لوگ نفرت کریں گے، اور آپ اس طرح بھی اس پارٹی میں بھی جا کر ذلیل ہوں گے۔ آپ کے اگر 2-4 بندے الیکشن جیت بھی جاتے ہیں یا کوئی جیت کے آ بھی گئے تو بعد میں اسی پارٹی میں آپ کو ضم ہونا پڑے گا، اور آپ کی اپنی جو ورتھ ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی، اور اس صورت میں بھی آپ کی کوئی اپنی الگ سے پوزیشن نہیں ہوگی۔ تیسری صورت جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان کو مائنس کر کے ہم تحریک انصاف کے ساتھ پلیٹ فارم سے ووٹ آپ الیکشن لڑتے ہیں، اور پھر جب آگے آئیں گے تو آگے ہم سیاست کو دیکھ لیں گے۔ تو اس پر قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو اس وقت پتہ ہونا چاہیے کہ 70 سے 75% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم عمران خان کو مائنس کر کے ہم الیکشن لڑیں گے تو تحریک انصاف عمران خان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تحریک انصاف جو کچھ بھی ہے وہ عمران خان ہے۔ اگر آپ عمران خان کو اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں بچتے، نہ کوئی تحریک بچتی ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی کچھ ہے، لوگ پھر بھی آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، کسی اور آپشن کی طرف بھی نہیں جائیں گے، اور لوگ الٹا آپ کے خلاف ہی جائیں گے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے آفر کرائی ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ کر کوئی نئی سیاست کی ابتدا کی جائے تو سیاست ان کی ختم ہو جائے گی جو عمران خان کو چھوڑ کر نئی سیاست کی ابتدا کریں گے۔ خان صاحب کے ساتھ رہ کر اس وقت سیاست ختم نہیں ہوگی، مشکل حالات ہیں، ان میں سروائیو کریں گے، گزارا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں خیر ان تینوں آپشن میں سے کسی آپشن کو نہیں مانتا، اور میرے لیے آپ کو کوئی بھی آفر قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر مڑ کے دوبارہ اپنی پرانی روش پہ یعنی جہانگیر ترین کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اب جہانگیر ترین ہمیں کون سا گرین سگنل دیتے ہیں، بلکہ جہانگیر ترین کیا دیں گے، جہانگیر ترین صاحب کو تو انہوں نے گرین سگنل دینا ہے
کہ ان کی ایک دفعہ پھر امیدیں جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بند گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے اگریشن کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، تو خان صاحب آج کل جو بیان دے رہے ہیں اس کے پیچھے کسی کوئی اعتماد ہے؟ کوئی شخص انہیں آ کے ملا ہے، ان کہتے ہیں کہ ایک جہاز ہیلی کاپٹر جو ہے کہ اترا ہے ان کے گھر میں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے پھر سے وہی باتیں شروع کر دی ہیں کہ آپ نے ہمارے 15 سے 20 ہزار ورکر جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا ہے، آپ ہمارے پاس ظلم کر رہے ہیں، اس طرح کا ظلم ہم نے تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چھوڑ کے جانے والے ہیں لوگ، ایک تو ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، باقی وہ میرے خلاف کسی قسم کی لابنگ کوئی کر رہے ہیں۔ وہ لابنگ کیا ہے اس کی ایک تو میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کنگز پارٹی یہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کنگز پارٹی بنا کے اس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں نوکروں چاکروں تک کو سب کو، گھروں سے عورتوں کو سب کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عورتوں کو اٹھانے والی بات میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ ان کے سارے خیر اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھے، جو بھی انہوں نے ساری اگریشن میں آ کر باتیں کی۔ اس سے پہلے وہ باتیں کر رہے تھے کہ مذاکرات کر لیتے ہیں، میرے بغیر اگر کام چل سکتا ہے تو آ جائیں، آپ چلائیں، اگر ملک چلا سکتے ہیں تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ لیکن اب انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی اور یہ چیزیں انہوں نے شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ ایک ہی بار توڑیں، لیکن اس کے بعد آئیں آپ الیکشن کروائیں۔ خیر سچویشن اسی طرح کی ہے کہ اس وقت کیا یہ عمران خان کو سیاست سے مائنس کر پائیں گے، اور عمران خان کو اگر یہ سیاست سے مائنس کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس الیکشن میں کیا عوام ان کو ووٹ دے گی، اور وہ ووٹ اس پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور کیا مائنس ہونے کے بعد عمران خان خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ آنے والے حالات کو انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔